کارروائی کے کوآرڈینیٹر آفتاب بھائی، ان کی دوران حراست انتقال پاپا نے کیا کرا تھا کسی کا؟ شہبان نے جب بھی ہم نے آواز اٹھائی ہماری آواز کو دبایا گیا. میں نے آپ کو الاؤ نہیں کیا ہے محمد حسین صاحب. 100 سے زیادہ کراچی کے اندر لوگ گرفتار ہوئے اور لاپتہ ہو گئے. متحدہ قومی موومنٹ آج سراپا احتجاج ہے. اس کا ہمیشہ سے یہ الزام کہ کراچی آپریشن میں اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے لوگوں کی گرفتاری ہو رہی ہے یا ماورائے عدالت ان کا قتل کیا جا رہا ہے. اس میں آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اس کے الزامات کو تقویت ملی ہے جب اس کے کارکن آفتاب احمد، جن کو اتوار کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا، کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا تھا. آج اطلاعات کے مطابق صبح دوران حراست اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اطلاعات کے مطابق، رینجرز کے مطابق اسے دل کا دورہ پڑا. فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر اس کا انتقال ہو گیا. آفتاب احمد کے حوالے سے اب متحدہ قومی موومنٹ احتجاج ضرور کر رہی ہے لیکن پرامن احتجاج ہے اس وقت تک جو ایم کیو ایم کا سامنے آیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے کراچی کی نمائش چورنگی پہ ڈاکٹر فاروق ستار کے رابطہ کار آفتاب احمد، جس کی کہ آج انتقال ہوا، اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. آفتاب احمد رینجرز کی حراست میں تھے. آج صبح دوران علاج ان کا جناح اسپتال میں انتقال ہوا. رینجرز نے اتوار کو آفتاب احمد کو گرفتار کیا تھا اور ان پر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو دفعات تھی وہ لگائی جا رہی تھی، انہیں عدالت کے سامنے پیش کر کے کل 90 روز کا ریمانڈ بھی لیا گیا تھا. اطلاعات کے مطابق پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق آفتاب احمد جب جناح اسپتال پہنچے تھے تو ان کی نبض کام نہیں کر رہی تھی اور اس حوالے سے ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ یہ قتل ہے اور یہ دوران حراست آفتاب احمد کا انتقال ہو گیا تھا. ایم کیو ایم تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے. رینجرز کے اعلامیے کے مطابق آفتاب احمد کو ہفتے کی رات، یعنی کہ معاف کیجیے گا، اتوار کی رات گرفتاری کے بعد، شام کو گرفتاری کے بعد کل رات کے قریب سینے میں درد کی شکایت ہوئی تھی اور جس کے بعد آج صبح انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا. آفتاب احمد کے حوالے ہوا ہے. رینجرز حکام کہتے ہیں، سینئر رینجرز حکام کہتے ہیں کہ اس کی بھرپور طریقے سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہے. یہ واقعہ ضرور ہوا ہے لیکن یہ اس وقت واقعے کی وجہ ہے وہ آفتاب احمد کے سینے میں درد تھا جو کہ شاید ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا. لیکن آفتاب احمد کے اہل خانہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھے، انہیں کبھی بھی دل کی تکلیف نہیں تھی. اتنے ماشاءاللہ بہادر تھے، اس کے باوجود کہہ رہے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اللہ نہ کرے ان کو کبھی بھی کوئی اس طرح کی تکلیف نہیں ہوئی. گھر پہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بالکل ہنس بول کے کھیل رہے ہیں. گھر سے اٹھا کے لے کر چلے گئے. کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل ایکٹیو تھے، بالکل صحیح تھے. ان کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی، وہ بالکل صحیح سلامت تھے، اچھے خاصے تھے. کھانا کھایا تھا، ان کو جانا تھا ڈیوٹی پہ. آفتاب احمد کی شناخت میڈیا کے لیے بھی بہت عام تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر فاروق ستار کے رابطہ کار تھے اور ڈاکٹر فاروق ستار کا میڈیا سے رابطہ، دوسرے رابطے کی تمام تر ذمہ داری آفتاب احمد کی ہی تھی. آج ڈاکٹر فاروق ستار نے نماز جنازہ کے موقع پر سوگواران کے ساتھ اور متحدہ قومی موومنٹ کے بہت بڑی تعداد میں جو کارکن جمع ہوئے تھے ان سے خطاب کیا. آفتاب احمد کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے. آفتاب احمد کو شہید کیا گیا ہے. کوئی ہارٹ اٹیک وٹیک نہیں تھا. آفتاب احمد کو دل کا کوئی مرض لاحق نہیں تھا. اسی حوالے سے اس تدفین کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے جناب آفتاب احمد کی تدفین سے پہلے کی کچھ تصاویر جاری کی گئی جس کے ذریعے متحدہ قومی موومنٹ نے یہ کہا
کہ ان پر انتقال سے پہلے تشدد کیا گیا تھا. یہ تصاویر تمام میڈیا کو جاری کی گئی ہیں جس میں ان کے جسم کے مختلف حصے دکھائے گئے ہیں جو کہ تشدد زدہ بظاہر تشدد زدہ نظر آتے ہیں. اس سلسلے میں حتمی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آنا باقی ہے، لیکن رینجرز کے ایک بہت سینئر آفیشل نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تمام الزامات کی بھرپور تحقیقات کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں رینجرز کے متعلقہ رولز اور قوانین بھرپور طریقے سے حرکت میں آئے ہیں اور ان تمام الزامات کے حوالے سے بھرپور تحقیقات، شفاف تحقیقات کی جائے گی اور اس معاملے کو اور اس تحقیقات کو ہر صورت میں اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ جو MQM کے جانب سے الزامات سامنے آئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM کے ڈپٹی سینئر کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا، آفتاب احمد سے آپ کا بہت قریبی تعلق تھا، MQM کے ایک دوسرے کارکنوں کے مقابلے میں آفتاب احمد براہ راست آپ ہی کے لیے کام کرتے تھے. کیا پس منظر ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے، اور جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو آپ نے کوئی رابطہ کیا تھا رینجرز سے یا کچھ معلومات آپ کو ملی ہے اس حوالے سے؟ اتوار کو آفتاب احمد کو گرفتار کیا گیا. 15 سال سے وہ میرا رابطہ کار یا کوآرڈینیٹر تھا اور میرے ساتھ کام کرتا تھا. ایک چھوٹا کاروبار بھی اس کا تھا، محبت کرنے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا، شریف النفس انسان. کسی سے بھی وہ ملتا تھا، آپ اس کے بارے میں پوچھ لیں، نہ کوئی اس کا کرمنل ریکارڈ آج تک کسی FIR میں اس کا نام. 2-2.5 سالوں سے آپریشن چل رہا ہے، کسی GIT میں کسی کارکن کی گرفتاری کے بعد تو اس کا نام آتا نہ کامران ہے. یہ اچانک جو غیر مطلوب لوگ، انتہائی غیر مطلوب لوگ بھی جب وانٹڈ اور مطلوب ہو جاتے ہیں، اس سے انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے آپریشن اور قانون نافذ کرنے والوں کا ایکشن. اور اسی گتھی کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا عالمیہ یہ گرفتاری چھاپے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ماورائے عدالت قتل، تشدد، بہیمانہ، مسنگ پرسن، جبری گمشدگی، یہ مسئلہ ہے جو آئین، قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. یہ ایک اور ماورائے عدالت قتل ہوا ہے. اگر مجھے صبح DG صاحب نے فون کر کے بتایا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، عامر خان اور اظہار الحسن آ جائیں، میں اسلام آباد تھا، تو وہ آ جائیں، ان کو ہم بتا دیں گے. تو باڈی پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے حوالے کیوں نہیں کی گئی؟ باڈی کو سیدھا AD گھر اور کیوں پوسٹ مارٹم رینجرز کے نرخے میں سیل کر کے کرایا گیا؟ کیوں AD جا کر اس کی باڈی کو تابوت میں پیک کر کے ہمیں دیا گیا؟ کیوں اس کی باڈی کو ہمیں دیکھنے نہیں دیا گیا؟ صرف اس کے چہرے کو ذرا سا دیکھنے کے لیے سوراخ کیا گیا تھا. وہ تابوت کو میڈیا کے سامنے توڑا گیا. اور یہ تصویریں اور یہ ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے کامران خان، یہ ہم نے جاری نہیں کی ہے، یہ آپ کے چینل کے میڈیا کے لوگوں ہی نے وہ ویڈیو بنائی ہے. انہوں نے تابوت کو کھولتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی لاش کو دیکھا ہے. اس کے جسم پر تشدد کے جا بجا نشانات، وحشت، بربریت اپنے عروج پر نظر آتی ہے. رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کہاں اٹھے اگر اس کو دیکھیں. میں نے اس کو دیکھا ہے کامران بھائی. میں بہت شائستہ زبان اب بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے. یہ ایک بے گناہ آدمی کو حراست میں قتل کیا گیا ہے. اور اگر اداروں کی ساتھ کو بچانا ہے، ہمارے ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں. ہم نے آج بھی کہا جنرل راحیل شریف اس کے جسم کو دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے، خدا کی قسم میں مان لوں گا. اگر جنرل نوید مختار اس کے جسم کو دیکھ کر کہہ دیں کہ ہارٹ اٹیک ہے، خدا کی قسم پاکستان کے نام پر میں آفتاب کی جان پہ باہر دوں گا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ان کی باڈی پہ جتنے تشدد کے نشان ہیں، یہ اس کی تصاویر یا اس کی ویڈیو MQM نے نہیں بلکہ تمام میڈیا نے جاری کی ہے اور ہم نے کنفرم کیا ہے کہ یہ باڈی جو ہے یہ میڈیا کے سامنے اس تابوت کو کھولا گیا جو جناز ہاسپٹل سے لایا گیا تھا، اور اس باڈی پہ یقینی طور پہ تشدد کے نشانات ہیں، بہت سنگین تشدد کے نشانات تھے. یہ ہمارے تمام ساتھیوں نے جنہوں نے اس باڈی کو دیکھا ہے وہ اس بات کی کنفرم کرتے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں صحافت ایک خطرناک پیشہ ہے. دنیا کے ان تمام ملکوں میں جہاں پر صحافی سب سے زیادہ جان پہ کھیلتے ہیں، پاکستان ان چند انگلی پہ گنے جانے والے ملکوں میں شامل ہے. آج صحافتی آزادی کا دن ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.